نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 کو دیکھیں گے۔ افتطمعون لفظی ترجمے کو پہلے دیکھتے ہیں۔ آفا کیا، تطمعون کیا تم طمع کرتے ہو یا خواہش کرتے ہو، ان یؤمنو کہ وہ ایمان لے آئیں، لکم تمہارے لیے، وقد کان فریق منہم حالانکہ یقیناً کانا ہمیشہ سے ہی، فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون سنتے ہیں، کلام اللہ اللہ تعالیٰ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ پھر وہ بدل دیتے ہیں اس کو، من بعد اس کے بعد، ما جو عقلوہ وہ جو کچھ سمجھتے ہیں، وہم یعملون اور وہ جانتے ہیں، عقلو سمجھ کے ساتھ، عقل کے ساتھ، وہم اور وہ، یعملون اور وہ جانتے بھی ہیں۔ یہ اس کا لفظی معنی ہو گیا، اس کو اب ہم کھول کے بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جو افتت معاون کہ تم یہ خواہش رکھتے ہو، یہ خواہش رکھتے ہو ایمان والوں سے کہ وہ ایمان لے آئیں، جبکہ ان میں سے ایک گروہ کلام اللہ کو سنتا بھی ہے۔ یحرفون یہ حرف حرفا سے نکلا ہے، حرف جو بدل دیتا ہے حرف الفاظوں کو، حرف زبر زیر پیش کا تبدیلی، جیسے حین تاتون سے تاتون، اور اس طرح سے ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا، من بعد ما عقلوا اور وہ سمجھتے بھی ہیں، وہم یعملون حتیٰ کہ وہ صرف دیکھیں سمجھنے کی بات نہیں آئی، آگے سے کیا کہا ہے، یعملون سمجھ بوجھ کے ساتھ عقل بھی رکھتے ہیں، جانتے بھی ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم تو کیا اے مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری بات مان لیں گے؟ عام مسلمانوں کو یہ توقع تھی کہ یہود دین اسلام کے مخالفت نہیں کریں گے، اس لیے کہ مشرکین مکہ تو دین توحید میں بہت دور ہے نا، جو دین مکہ کے جو مشرکین تھے، مشرکوں کا ذکر ہو رہا، وہ تو دین سے بالکل ہی دور تھے نا، توحید سے، رسالت کا ان کے ہاں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، کوئی کتاب ان کے پاس آئی ہی نہیں تھی، جبکہ یہود جو تھے، جو اہل کتاب تھے، حاملین تورات تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، توحید کے علم بردار تھے، اور آخرت کا بھی اقرار کرتے تھے۔ چنانچہ عام مسلمانوں کا خیال تھا کہ انہیں تو محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت کو جھٹ پٹ مان لینا چاہیے۔ تو مسلمانوں کے دلوں پر یہود کے بارے میں جو حسن ظن تھا، یہاں اب اس کا پردہ چاک کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو واضح بتا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ان کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو ان کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں بڑی طمع تھی، تمہیں بڑی طمع کہتے ہیں خواہش کو، تمہیں بڑی خواہش تھی، تمہاری آرزو تھی، تمہاری تمنا تھی، تمہیں توقع تھی کہ یہ تمہاری بات مانیں گے۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ اور دیکھیں جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ وہ بھی تھا جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا تھا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کرتا تھا، جو حرف تبدیل کیا جاتا ہے یحرفونہ، اس میں وہ تحریف کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ گروہ کے علماء ہی تھے، جو عالم ہوگا وہی جانے گا، وہی تحریف کر سکتا نا، کوئی عام بندہ تو نہیں کر سکتا، عام آدمی تو اللہ کی کتاب میں تحریف نہیں کر سکتا نا۔ اب اگلی آیت میں بڑی عجیب بات سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے درمیان منافقین موجود تھے، اسی طرح یہود میں بھی منافقین موجود تھے۔ یہود میں سے بھی کچھ ایسے تھے جن پر حق ظاہر ہو چکا تھا، منکشف ہو چکا تھا، اب وہ اسلام کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ان کے خاندان کو، گھر بار کو، کاروبار کو، اپنے اپنے قبیلوں کو چھوڑنا ممکن ہی نہیں تھا، جبکہ قبیلوں کی سرداری ان کے علماء کے پاس تھی۔ ایسے لوگوں کے دل کچھ اہل ایمان کے قریب آ چکے تھے۔ ایسے لوگ جب اہل ایمان سے ملتے تو کبھی کبھی وہ باتیں بھی بتا جاتے تھے کہ انہوں نے اپنے علماء سے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے بارے میں سن رکھی تھی، جو ان کو تورات کے ذریعے، زبور کے ذریعے اطلاع دی جا چکی تھی۔ یہ ان کے علماء بتاتے تھے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے شیاطین یعنی اپنے واپس علماء کے پاس جاتے تھے تو وہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کہتے تھے کہ تم بیوقوف ہو، کیا کر رہے ہو؟ تم انہیں وہ باتیں بتا رہے ہو تاکہ وہ اللہ کے ہاں جائیں تو تم پر حجت قائم کریں۔ انہیں پتہ تھا، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ یہاں پہ ایک بات اور وضاحت کرنا چاہوں گی کہ یہ آیت جب نازل ہوئی نا تو یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اسے کہا جاتا ہے، اس آیت کو کہا جاتا ہے، اس حصے کو شان نزول۔ اس کا شان نزول یہ تھا کہ یہود کے حلیف تھے، اس بارے میں انصار کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ان کے درمیان رضائیت اور ہمسائیگی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کاش یہودی اسلام لے آئیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں ایمان والوں کی امیدوں کو ختم کر دیا اور ان پر ایمان کا جو طمع نہ رکھو، اس کا طرز عمل ایسا ہونا ہے، تو لہٰذا ان کے اوپر صاف صاف ظاہر کر دیا کہ یہودوں کے بارے میں تم جو امید رکھتے ہو نا، جو تم طمع رکھتے ہو، اس کو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اہل یہود جو تھے جو یہود تھے وہ اہل کتاب تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے۔ یہودیوں کی باتیں سن سن کر بہت سے لوگ دل سے اسلام قبول کرنے کا جذبہ ان سے ابھر چکا ہوا تھا اور انہیں امید تھی کہ اب ہمارے آخری نبی آئیں گے اور ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے اور ہمارے تمام جو پریشانیاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ انہوں نے اپنے علماء سے سن رکھا تھا۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ وہ ہمیشہ تھا، ایک گروہ جو کلام اللہ سنتے تھے۔ اب واضح رہے وہ کلام جو سنتے تھے وہ کیوں سنتے تھے؟ وہ اس لیے سنتے نہیں تھے کہ وہ آ کے اگلی نسلوں کی ہدایت کریں گے، نہیں، بلکہ اس کے اندر تحریف کرنا چاہتے تھے۔ یہود کلام اللہ سن کر خوب سمجھ کر اس میں تحریف کرتے تھے۔ یوں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کلام اللہ اس لیے نہیں سنتے تھے بلکہ اس لیے سنتے تھے کہ اس کو بدل ڈالیں۔ آج مسلمان بھی، میں صاف گوئی کے ساتھ کہوں گی، آج مسلمان بھی ایسے ہی یہاں پہ ہمارے علماء ہمارے بیچ میں یہاں پہ عالم موجود ہیں جو کلام اللہ کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، قرآن میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ لے لی ہے۔ وہ الفاظ نہیں بدل سکتے، عملی صورتیں بدلتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آگے ڈیٹیل سے بتاتی ہوں اس کے بارے میں۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں، اسے سمجھ لیتے ہیں، کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ معنی میں تحریف کرتے ہیں۔ تحریف کہتے کسے ہیں؟ میں بتا دوں، کتاب اللہ کے احکامات کو بدل ڈالنا۔ کس طرح سے؟ نمبر 1، ان کے الفاظ بدلے جائیں، ان کے معنی تبدیلی کر دیے جائیں، ایون کہ ان کی تفسیر ہی بدل دی جائے۔ تحریف یہ کی جاتی ہے کہ حلال کو حرام قرار دینا، حق کو باطل کے ساتھ جھوٹ موٹ گڑبڑ کر دینا، باطل کو حق کے ساتھ ملا دینا، یہ ہوتا ہے تحریف کرنا۔ پھر کتاب اللہ کی تحریف کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ ہمیں اپنی مرضی سے دین کے اندر تبدیلیاں کر کے، ان کے احکامات کو تبدیل کر کے یہ کہا جائے نہیں دیکھیں یہ تو اللہ کا فرمان ہے۔ کیوں ہمیں کیوں کہا جاتا ہے بار بار قرآن کو خود پڑھیں، خود پڑھیں، خود پڑھیں، خود پڑھیں؟ کیوں؟ الفاظ ہی اگر آپ کو تفسیر غلط بھی مل جائے نا، یقین مانے آپ لفظی ترجمہ پڑھیں، آپ کو خود بھی 70-90% سمجھ آ جاتی ہے۔ کچھ شرعی معاملات ہوتے ہیں اس میں علماء کی ضرورت ہوتی ہے۔
قرآن حکیم حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے۔ لفظ میں تبدیلی کرنا تو ممکن نہیں، لیکن الفاظ میں معنی تبدیل کام کیے جا سکتے ہیں۔ دین کے بنیادی تصورات کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر شرک کا مفہوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آخرت کی کامیابی کا عقیدہ، پردے کے احکامات، حلال اور حرام، شرک کے احکامات، سود کے احکامات، آپ خود دیکھیں، اپنی ارد گرد نظر چڑھائیں، ہر ایک چیز کے اندر تبدیلی کر کے بیان کی گیا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ یہودی تو تورات کو سننے سمجھنے کے باوجود اسے بدلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم یعلمون سے توجہ دلائی ہے کہ وہ یہ حرکت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے ارادے سے کرتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف ہے۔ یہ ان کی چال بازیاں تھی، منافقت تھی، فریب کاری تھی، جس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کو مکمل کروا دی۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید اگلی آیت کے بارے میں کے حوالے سے بھی اس کو ڈیٹیل سے جانیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔